بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جس کی خاطر پوری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، ہم آج آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور نمرود کے عذاب کا واقعہ شیئر کریں گے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ میلے پر جانے کی دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کا بہانہ بنا لیا، اور جب وہ پوری قوم میلے پر چلی گئی تو آپ نے پیچھے سے سارے ان کے بت توڑ دیے۔ جب وہ پوری قوم میلے سے واپس آئی تو ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کو ایک بہت بھیانک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ اس قوم نے آپ کو آگ میں ڈالا تو اس وقت اللہ پاک کے معجزے کا نزول ہوا اور پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس آگ کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک انتہائی خوبصورت باغ بنا دیا جس میں آپ 40 دن تک رہے۔ یہ معجزہ اللہ پاک نے پھر نمرود کو بھی دکھایا۔ نمرود نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا، اور آپ کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آگ کے شعلے بڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب یہ آگ سے باہر نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ آپ علیہ السلام سے نمرود نے پوچھا، کیا تمہارے پاس تمہارے ہی شکل کا کوئی دوسرا آدمی موجود تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ اس سے میں انس حاصل کر سکوں۔ نمرود رب کی قدرت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی گمراہ رہا۔ نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے کی قربانی پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نہیں کریں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائے ذبح کر دی، اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دینے کا ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر قائم رہا، اس کو ایمان نصیب نہ ہو سکا۔ کفار نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربے کے لیے ایک بوڑھے شخص کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جھلسا کر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تشریف لائے، اس میں کچھ لوگ بت پرست تھے، کچھ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ سورج کو پوجتا تھے، بلکہ کچھ لوگ نمرود کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے بتوں کے معبود ہونے کے دلائل سے لوگوں کو جھوٹا کیا۔ آپ نے جب سورج کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم سے کہا، اسے تم لوگ میرا رب کہتے ہو، سب سے بڑا سمجھ کر اسے بڑا خدا مانتے ہو، تو کبھی کسی علاقے میں جگمگاتا ہے اور دوسرے علاقے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، جب دوسرے علاقے کو روشن کرتا ہے تو پہلے علاقے کو تاریکی میں ڈبو دیتا ہے۔ بھلا یہ چیز جو خود اپنے محور میں گھومنے کے لیے کسی کے حکم کی پابند ہو، وہ خدا کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ خدا کبھی نہیں بن سکتی۔ میری قوم، اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میں تو پہلے ہی بیزار ہوں، اور تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ان جھوٹے معبودوں کو ماننے میں شریک ہو جاؤں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔
نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اجسام کو موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ تو ایک بے جان نطفہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی۔ وہ رب ہے، وہ زندگی کے بعد پھر اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی زندگی اور موت میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اس سے بے خبر رہنا کمال کی جہالت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل اتنی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا اور اسے مجمع کے سامنے لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑا، تو اس نے ٹیڑھی بحث کرنا شروع کر دی۔ نمرود نے ایک بہت بڑی بیوقوفی کی۔ نمرود بولا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اسے زندہ کرتا ہوں، کسی کو قتل کر کے اسے مار دیتا ہوں تو اسے موت دیتا ہوں۔ یہ اس کی انتہائی احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا، کہاں چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ یہ زندہ چھوڑنے کو کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، اس کی ذلت کے لیے یہ کافی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے سے واپس لوٹ رہے تھے کہ رستے میں ریت کے ٹیلے پر سے گزرے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر لا کر مکان پر رکھ دی اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت سارہ نے اسے کھولا اور اس میں سے نہایت نفیس گندم پائی۔ آپ نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا، یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا، یہ وہی تھیلا ہے جو آپ بھر کر لائے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ رب تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آ کر نمرود سے کہا، تمہارا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا، رب میں ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ ایمان لانے سے ہر دفعہ محروم رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ نمرود اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیج دیا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ اس سے سورج چھپ گیا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب ہڈیاں رہ گئیں۔ نمرود نے دیکھا مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک وہ اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دمک پہنچتی تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو بھی آئے وہ اس کے سر میں جوتے رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال تک بہت آرام سے اس نے سلطنت پر بادشاہت کی اور پھر 400 برس تک وہ پٹتا رہا۔ پھر وہ بیزار ہو کر انتہائی ذلت کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔ جب نمرود مرا تو اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ نمرود خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے اللہ پاک پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کیا۔ پھر اللہ پاک نے انتہائی خوفناک اور بھیانک سزا دی کہ وہ 400 سال تک بادشاہ رہا اور بادشاہ ہونے کے باوجود 400 سال تک اپنے سر میں جوتے کھاتا رہا۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔